سر وہ ایک دور تھا کہ جب ہم حاکم تھے دنیا محکوم ہوا کرتی تھی، جب ہم مخدوم ہوتے تھے دنیا ہماری خادم ہوا کرتی تھی۔ پہلے دنیا کے مستقبل ہم طے کرتے تھے، مگر آج دنیا ہمارا مستقبل طے کر رہی ہے۔ سر آج ہمارے پاس لیڈنگ پاور نہیں رہ گیا، ہمارے پاس تسخیر کائنات کا جذبہ نہیں رہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان آسمان پر جانے کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی ساری انرجی اور ساری توجہ اس بات پہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ جہنم میں کون جائے گا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ رسول کے اوپر چھوڑنے کے بجائے وہ آج دنیا ہی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، بلکہ ان کو خود اپنے جنت میں جانے کی اتنی فکر نہیں ہے نا جتنی فکر دوسرے کو جہنم میں پہنچانے کی ہے۔ ابھی 2-3 روز پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کچھ مسلم سائنسدانوں کے نام بتائیں اور ان کے کچھ کارنامے بتائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ ماضی کے مسلم سائنسدانوں کے نام جاننا چاہتے ہیں اور ان کے کارنامے جاننا چاہتے ہیں تب تو میں آپ کو سینکڑوں نام بتا سکتا ہوں۔ مثلا رازی ہیں، کندی ہیں، فارابی ہیں، ابن حبان ہیں، ابو علی سینا ہیں، امام غزالی ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں اور ان کے بڑے بڑے تاریخ میں کارنامے درج ہیں۔ دنیا کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے، بلکہ ان کی کتابیں پڑھ کر کے اور ان کی کتابوں کا ترجمہ کر کے ٹرانسلیشن کر کے نا آج اسے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور جتنے وگیانک اور سائنسدان ہیں آج ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اگر آپ موجودہ دور میں مسلم سائنسدانوں کے نام جاننا چاہتے ہیں تو سوائے اے پی جے عبدالکلام کے میرے علم میں کوئی قابل ذکر مسلم سائنسدان نہیں ہے، اور میں اس کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں بتا سکتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کے مسلمانوں کا یہ علم اور سائنس جو ہے نا یہ کوئی دلچسپ موضوع ہی نہیں ہے، ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان آسمان پر جانے کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی ساری انرجی اور ساری توجہ اس بات پہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ جہنم میں کون جائے گا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ رسول کے اوپر چھوڑنے کے بجائے وہ آج دنیا ہی میں کلیئر کر دینا چاہتا ہے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، بلکہ ان کو خود اپنے جنت میں جانے کی اتنی فکر نہیں ہے نا جتنی فکر دوسرے کو جہنم میں پہنچانے کی ہے۔ موجودہ دور کے تمام مسلمان طبقوں کا بس یہی نظریہ ہے کہ ایک میں جنتی، باقی ساری دنیا کے مسلمان جہنمی ہیں، سب غلط ہیں، اور اسی پر ان کی ساری انرجی صرف ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں ڈھونڈیں، ایک دوسرے کے خلاف حجتیں قائم کریں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ بس ان کا باقی علم کیا ہے، سائنس کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے کے لیے بنی ہے اور وہ اپنا اس میں مغز ماری کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں کسی مسلم قابل ذکر مسلم سائنسدان کا نام بتا پانا اور اس کے کارنامے بتانا یہ بہت مشکل چیز ہو گئی ہے میرے خیال سے، میرے علم کے مطابق۔ سر وہ ایک دور تھا کہ جب ہم حاکم تھے دنیا محکوم ہوا کرتی تھی، جب ہم مخدوم ہوتے تھے دنیا ہماری خادم ہوا کرتی تھی۔ پہلے دنیا کے مستقبل ہم طے کرتے تھے، مگر آج دنیا ہمارا مستقبل طے کر رہی ہے۔ سر آج ہمارے پاس لیڈنگ پاور نہیں رہ گیا، ہمارے پاس تسخیر کائنات کا جذبہ نہیں رہ گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، مگر ان تمام وجہوں میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں جہاں آپس میں تمام جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، مولوی طبقہ ہے، ان کو آپس میں فرقے اور گروہ اور مسلک و مذہب کے نام پہ لڑایا گیا، وہی جو قوم مسلم کا شہ دماغ تھا، جو اس قوم مسلم کی کریم تھی، جو مکھن تھا، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو دنیا کو کچھ دے سکتا تھا اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتا تھا، سر اس طبقے کو، اس شہ دماغ کو، اس پڑھی لکھی جماعت کو 2 پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کو مسٹر اور ملا کے نام پہ بانٹ دیا گیا۔ پہلے کے ہمارے جو اسلاف ہوتے تھے سر، جہاں ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی۔ امام غزالی جیسے، امام رازی جیسے جو بزرگ گزرے ہیں سر، ان کے مقبرے آج بھی ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا رہے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی بدقسمتی رہی ہماری کہ موجودہ دور کا جو ہمارا قرآن والا طبقہ ہے اس کو ٹیکنالوجی سے کوئی جیسے غرض نہیں، اور جو ٹیکنالوجی والا طبقہ ہے سر اس کو جیسے قرآن اور دین و اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ سر اس خلا نے، اس مسٹر و ملا کے درمیان تفریق نے، اس دوری نے امت مسلمہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور دن بدن اسی وجہ سے امت مسلمہ دن بدن پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ خلا، یہ جو دوری مسٹر و ملا کے نام کی جو دوری امت مسلمہ میں پیدا کی گئی ہے اور اس کے شہ دماغ کو جو بانٹا گیا ہے
سر ایک یہ پری پلاننگ ہے، یہ ایک سازش کے تحت بانٹا گیا. اور یاد رکھیں سر، جو شیطان ہوتا ہے نا، جو ہمارا سب سے بڑا، جس کو قرآن نے ہمارا کھلا دشمن کہا، شیطان جب بھی ہمارے بیچ کسی تفرقے کے لیے کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ کسی مذہبی روپ میں ہی آتا ہے. وہ ہمیشہ آپ کا مخلص بن کر کے ہی آئے گا، آپ کا بڑا ہمدرد بن کر کے آئے گا. کیونکہ شیطان اگر شیطانی روپ میں اپنی اصلی صورت میں آئے تو اس سے لوگ دھوکہ کیسے کھائیں گے؟ اس لیے وہ ہمیشہ آپ کا خیر خواہ بن کر کے، آپ کا رہنما بن کر کے، آپ کا ہمدرد بن کر کے کسی مذہبی شکل میں آئے گا. اور اس شیطان نے کیا کیا؟ ہمیں مسٹر اور ملا کے نام پر بانٹ دیا. ہماری قوم کے شہ دماغ کو اس نے منقسم کر دیا. کیونکہ اگر سر یہ مسٹر اور ملا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، یہ جو مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، جس دن انہوں نے سر جوڑ کر کے ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے بیٹھا، اسی دن سے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کی پلاننگ شروع ہو جائے گی. اور دشمن یہ قطعاً نہیں چاہتا. وہ امت مسلمہ کی اس جماعت کو، اس طبقے کو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے سر مسٹر الگ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ملا الگ ہوتا ہے. مولوی طبقہ الگ ہے، اس کو جیسے دنیا سے اور ٹیکنالوجی سے کوئی غرض نہیں، اور جو دنیا اور ٹیکنالوجی میں لگا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کو دین اور دھرم سے کوئی غرض نہیں. سر میں اکثریت کی یہ بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں انہی دونوں طبقوں میں کہ جو دونوں فیلڈ میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن اکثر ان میں جو ان کی اکثریت کی جو حالت ہے وہ یہی ہے، ان کی سچویشن یہی ہے کہ سر یہ جو یونیورسٹیوں اور کالجوں سے جڑا ہوا طبقہ ہے، سر اپنے فن کا نہایت ایکسپرٹ اور ماہر بندہ، بڑے سے بڑا لائر، بڑے سے بڑا انجینئر اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر MBBS، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس سے اسلام کے کلمے پوچھ لیے جائیں اور اس کا معنی اور مطلب پوچھ لیا جائے نا، تو اکثریت ان میں ایسی ہے جو اسلام کی بنیادی چیزیں، کلمے اور اس کا صحیح سے معنی و مفہوم تک نہیں بتا پائے گا. اسلام کے ارکان تک سے وہ ناواقف ہے. وضو کے فرائض اور غسل کے طریقے وہ صحیح سے نہیں بتا پائے گا. اور ادھر ایک طبقہ جو مدرسوں اور مسجدوں سے جڑا ہوا جو طبقہ، ہمارا مذہبی طبقہ، سر یہ کمال کا علم رکھنے کے باوجود منطق اور فلسفے کی گتھیاں سلجھانے والا، اور علم اور حدیث اور قرآن اور تفسیر میں ایک سے بڑھ کر ایک ماہر، مگر ان کی سچویشن یہ ہے سر کہ آج یہ حجام کی دکان پہ پہنچتے ہیں اور اس کے دروازے پہ پش اور پل لکھا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسے کھینچنا ہے یا اسے ڈھکیلنا ہے. ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں. اکثریت میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ان کو اگر کوئی 2-4 لائن میں لکھا ہوا ایک انگلش لیٹر تھما دینا تو یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ میرے پروموشن کا لیٹر ہے یا میرے چالان کا لیٹر. تو یہ دونوں ہماری جماعتوں، ہمارے جو پڑھے لکھے جو طبقے ہیں، ان دونوں طبقوں کی یہ سچویشن ہے. اور ان دونوں کی آپس میں دوری اتنی کہ نہ یہ اس کو سلام کرنا چاہتا ہے اور نہ وہ اس کو سلام کرنا چاہتا ہے. یونیورسٹی اور کالجوں سے جڑا ہوا طبقہ مسجد اور مدرسوں والوں کو جاہل سمجھتا ہے، اور مسجد مدرسے والے یونیورسٹیوں اور کالجوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو گمراہ، بددین اور ملحد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی ہے سر. تو یہ اصل میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ہم کر رہے ہیں، مگر میں نے بتایا نا کہ یہ دراصل دشمن کی ہمارے سازش ہے. وہ ہمیں اس طرح کی بیچ میں مذہبی روپ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی تحریریں لکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح امت مسلمہ کی ان دونوں بڑی پڑھی لکھی جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیاں عام ہوتی ہیں. سر جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے جب تک ہم امت کے مسائل پہ غور نہیں کریں گے اور امت کی ترقی اور اس کی کامیابی کا نہیں سوچیں گے نا، جب تک ہم سر جوڑ کر کے نہیں بیٹھیں گے، یاد رکھیے امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہماری قوم کبھی کسی میدان میں آگے نہیں آ سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے، کسی کو باتیں بری لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن میرے بھائی یہ میرے دل کا درد ہے یار. میں اس کو بہت دنوں سے محسوس کر رہا ہوں اور میں نے کئی جگہوں پر اس کو بیان بھی کیا. آج آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ یار یہ نفرتیں ختم کیجیے، پہلے آپس کے اختلافات دور کیجیے. اور اختلاف دور نہیں ہو سکتے سر، اختلاف اپنی جگہ پر، مگر امت کے مسائل پہ غور و خوض کرنا اور امت کو لے کر کے فکر مند ہونا، سر یہ ہمارا آپ کا دینی بھی فریضہ ہے، قومی فریضہ بھی ہے اور ملی فریضہ بھی ہے. اس لیے یہ، ورنہ ہم پوچھے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے اعلیٰ دماغ دیا تھا، شعور دیا تھا، فکر دی تھی، تو تم نے ہماری قوم کے لیے، امت کے لیے، میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟
تو سر یہ بہت ضروری ہے، اپنے اپنے اختلافات، اپنے اپنے نظریات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے واسطے بنام مسلم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے امت کے مسائل پہ غور کرنا ہے۔